الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب ہم شعبان کے آخری حصے میں سے گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے. اس اعتبار سے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور جس طرح سے ہم میں سے کوئی بغیر کسی تیاری کے نہ تو کہیں جاتا ہے اور نہ اگر کوئی مہمان آ رہا ہو تو بغیر تیاری کے اس کے شایان شال اس کا استقبال بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں اسے ویلکم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں سمجھیں گے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے فرمانبردار بندے اپنی توجہ اس مادی دنیا سے کم کر کے روحانی دنیا پر مرتکز کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے گویا اہل ایمان اس مہینے میں اپنی روحانی بیٹری کو چارج کرتے ہیں تاکہ سارا سال پھر زندگی کا سفر جو ہے، اور اس میں خاص طور سے مادی اور روحانی دونوں سفر صحیح توازن اور صحیح سمت میں گامزن رہیں. رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں انسان اپنا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نیکی اور تقوی کے امور میں صرف کرے تو اس کی برکت جو ہے وہ سارا سال برقرار رہتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا جائے تو پھر اس کی برکتوں سے محرومی بھی آئندہ رمضان تک جاری رہتی ہے. اور ہر رمضان المبارک کی آمد پر ہمیں یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. جس طرح سے کہا گیا ہے کہ انسان کو ہر نماز پڑھتے وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اور یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ گزشتہ رمضان المبارک میں کتنے عزیز دوست بہن بھائی جو ہمارے درمیان موجود تھے اور آج نہیں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اگلے رمضان المبارک میں سے ہم میں سے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یار یہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا اور آج نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کا جہاں یعنی ہمیں پوری اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، وہیں پہ ہمیں جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے وہ تو اس مہینے کی آمد سے 2 ماہ قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں فرمانا شروع کر دیتے تھے کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے.
یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ عام حالات میں کوئی زندگی کی طوالت کی تمنا کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کسی خیر اور بھلائی کے موقع کو اویل کرنے کے لیے اللہ سے دعا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس لیے کہ مہلت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بلاوا ہمیں رجب میں بھی آ سکتا تھا، وہ اب بلاوا بھی جو شعبان کے باقی دن ہیں ان میں بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک آرزو ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا جو صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ بالکل قریب آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت کی طرح اہتمام سے یہ دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے۔ دعا بڑی مختصر بھی ہے لیکن بہت جامع بھی ہے۔ الفاظ ہیں، یعنی اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھیو۔ سلامتی میں زندگی کی مہلت بھی ہو گئی، سلامتی میں صحت بھی ہو گئی، سلامتی میں عافیت بھی ہو گئی، سارے پہلوؤں سے پہلا حصہ دعا کا یہ ہے کہ اللہم سلمنی لرمضان۔ پھر اگلا حصہ یہ ہے کہ وسلم رمضان لی، اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامت رکھیے۔ میں فزیکلی ٹھیک بھی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اس مہینے میں بذات خود کوئی ایسی آفات، کوئی پریشانیاں، کوئی مشکلات، تو وہ رمضان المبارک جو ہے وہ یعنی ان پرسن وہ یہ گویا کہ سلامتی والا تو نہ ہوا۔ وسلمہ لی متقبلا، اور نہ صرف اس رمضان المبارک کو میرے لیے سلامت رکھیو بلکہ اسے میرے لیے قبولیت والا، مقبول بنا کر سلامت رکھیو۔ رمضان شریف بھی سلامت ہے، میں بھی سلامت ہوں، لیکن اگر کوئی ایسے کام کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں تو تب بھی جو ہے میری سلامتی یا رمضان المبارک کی سلامتی کا مجھے کیا فائدہ ہو۔ تو تینوں چیزیں، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیو، وسلم رمضان لی، رمضان المبارک کو میرے لیے سلامت رکھیو، وسلمہ لی متقبلا، اور اس کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیو۔ تو دیکھیے اس میں یعنی کون سی خیر اور بھلائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے کہ اس رمضان المبارک کی ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس قابل بھی کر دے کہ ہم ان کو اویل بھی کر سکیں، اور پھر ہمیں ایسے کاموں کی توفیق بھی مل جائے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بالکل وہ دعا ہے جو یعنی ایک طرح سے اس کا مفہوم ہے جو غالباً سورہ زخرف کی اس میں آتی ہے کہ جہاں اللہ کا نیک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، بلکہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کر سکوں، سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان ساری نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ وانعمت علی وعلی والدی، نہ صرف اپنی نعمتوں پر شکر بلکہ ان ساری نعمتوں پر بھی شکر جو تو نے میرے والدین کو عطا کی۔ اس لیے بہت ساری نعمتیں تو ہمیں وراثت میں والدین کی طرف سے ملی ہیں، تو اس پر بھی یعنی اپنی نعمتیں نہیں، والدین کو بھی اللہ نے جو کچھ نوازا اس پر بھی مجھے اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اللہ مجھے ایسے کاموں کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی اس لیے کہ کام تو انسان بہت اپنی دانش میں نیکی کے اونچے اونچے کر رہا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہی نہیں پاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تک تو جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے اس صحیح و جہد کو قبول فرما لے۔ تو اسی طریقے سے انعام علی صالحا ترضاہ، مزید یہ دعا کہ واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، یعنی اپنے لیے بھی دعا، والدین پر جو نعمتیں ان پر بھی شکر کی توفیق، ایسے کاموں کی توفیق جن سے اللہ تو راضی ہو جائے،
واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے بنتا ہوں۔ تو یہ اسی انداز میں رمضان المبارک کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس مبارک مہینے کی تیاری کے لیے کتنے یعنی جامع انداز میں موٹیویٹ کیا۔ اس کے لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، یعنی گویا کہ رمضان المبارک کی آمد سے بالکل ایک دن پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھیے کن چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دلا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، فقد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اس لیے کہ شعبان کے آخری دن رمضان المبارک کا سایہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی عظمتیں مزید شہر مبارکن، وہ مہینہ جو بڑا بابرکت ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات کا یہ عالم ہے تو پورے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کا اندازہ انسان خود کر سکتا ہے۔ اور آپ کا ذہن گیا ہوگا اس میں سورۃ القدر کی طرف، جس میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام کرنا اس کو ایک اختیاری نیکی قرار دیا۔ یعنی دن کے روزے کی فرضیت وہ تو اس درجے کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عذر سے، کسی بیماری سے، سفر کی وجہ سے روزہ رہ جائے تو بعد میں اس کی فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی، قضا لازم ہے۔ لیکن اگر اسی عذر شرعی کی وجہ سے رات کا قیام نہ ہو سکے تراویح میں، اس پر کوئی قضا لازم نہیں ہے۔ لیکن جو قابل توجہ بات ہے کہ جس اللہ نے اس مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے، اسی اللہ نے اس کی راتوں کو قیام کرنا جو ہے نیکی قرار دیا۔ یعنی اس میں اہمیت، اگر تو اللہ کی بات مان کر چل رہے ہیں تو پھر تو ہمارے لیے یہ ساری بحث ہی کوئی ثانوی ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، وہاں تو اللہ نے جب روزے میں چھوٹ دے دی تو ظاہر سی بات ہے کہ قیام اللیل میں بھی اس صورت میں رخصت والا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ جو قیام اللیل ہے، اس کے اعتبار سے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ایک مرتبہ پورا قرآن حکیم اس کی سماعت، اس کی تلاوت اور سماعت، یہ ایک سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن مجید سنایا کرتے، یعنی جتنا اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے۔ یعنی ہماری اصطلاح میں حافظ صاحب کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامے کون تھے؟ جبرائیل امین۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اونچا کام ہے یہ، اس کو کوئی عام یعنی وہ ایکٹیویٹی کے طور پر نہیں لینا چاہیے، اس کی نسبت کدھر جا رہی ہے ذرا غور کیجیے۔ اچھا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبرائیل امین کو پورا قرآن حکیم سنایا۔ اس کی صحت
اس کے پورا پورا اللہ کی طرف سے جیسے نازل ہوا ہے، اس لیے کہ لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین، اور اترا کہ ان کے قلب مبارک پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو ہے اس کے لیے یہ اہتمام کہ 2 مرتبہ جو ہے قرآن. تو اسی بات کو پھر جو ہے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جو باقاعدہ نماز تراویح کی شکل میں جو رائج کیا ہے، تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کو ایک کم از کم وہ درجہ جو سارے مسلمان جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں، یہ اس کی شکل میں جو آیا ہے. اس لیے اس سنت کو کسی بغیر عذر شرعی کے ترک کرنا یہ صحیح نہیں ہے. رمضان المبارک میں ایک بار تو تراویح میں پورا قرآن مجید سنانے اور سننے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور قرات کی کیفیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھا کرتے تھے. جبکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم نے چونکہ اس کو ایک صرف ریچول، ایک رسم یا ایک سر سے بوجھ اتارنے کے لیے تو ایسی مساجد تلاش کی جاتی ہیں کہ جہاں حافظ صاحب بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ جائیں اور یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ نہ چلے. تو یہ نادانستگی میں قرآن مجید کی توہین ہے. قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس سے جان چھوڑائی جائے. قرآن مجید تو وہ چیز ہے جسے حرز جاں بنانا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے معاملہ یہ تو ہوگی اس کی راتوں کے قیام کی کچھ وقت بعد. آگے مزید فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی بھی اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقرب، اللہ کے قرب کے حصول کی کوشش کرے گا کسی نفلی نیکی کے ذریعے سے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا. یعنی اب آپ اس کی عظمتوں اور برکتوں کا اندازہ کیجئے، کوئی اور مہینہ ایسا ہے کہ جس میں کسی نفلی نیکی کا اجر جو ہے فرض کے برابر ہو جائے؟ صرف رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں، اور یہ نفلی نیکی سے مراد صرف نوافل کی گنتی ہی نہیں ہے، بلکہ سارے ہی خیر اور بھلائی کے کام. اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی تو صدقہ ہے، اور یہ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی صدقہ ہے. اس مہینے میں بجائے اس کے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی پیاس کی شدت اور بھوک کی اور جو ہے چہرے پر بھی تناؤ ہو، اس کی بجائے جو ہے زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ عام مہینوں کے مقابلے میں اجر جو ہے وہ فرائض کے برابر بڑھ جائے. اور اسی طریقے سے سارے حقوق العباد کی ادائیگی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں جو اور جتنے بھی کام زیادہ سے زیادہ بھلائی کے اور نیکی کے اختیاری طور پر بھی کریں گے تو ان سب کا اجر جو ہے فرض کے برابر ہوگا. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو کوئی اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ تو ایسا ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے. گویا ایک فرض کا اجر کم از کم 70 گنا بڑھ جاتا ہے. عام حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ہے. اور اسی لیے آپ نے نوٹ کیا کہ انیشلی نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں جب سفر معراج میں گئے تھے؟ کتنی فرض ہوئی تھی جی؟ 50. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار گزارش کرنے پر 5. لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اجر کتنا مل رہا ہے؟ 50 کا. 50 کا ملتا ہے عام دنوں میں، اور یہاں پر جو ہے 70 فرائض ہو گئے. اب خود سوچ لیجئے. اور یہ 70 بھی دیکھیے عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں تمہیں 100 دفعہ یہ بات کہی ہے، تو اسی طریقے سے 70 تک اللہ کے پیمانے رک نہیں جاتے ہیں. یہ تو اس پہ منحصر ہے کہ کتنے ذوق اور شوق کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنے خلوص اور اخلاص میں، کتنے مشکل اور ناگوار حالات میں بھی اس نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے اجر سے نوازتا ہے. لیکن یہ خاصیت صرف اس مہینے کی ہے
کسی اور مہینے کے حوالے سے یہ نہیں آتا کہ جناب وہاں پر فرض کا اجر ہے 70. یہاں پھر میں یہی عرض کروں گا کہ فرائض کے حوالے سے بھی پھر وہی ہمارا معاملہ یہ کہ نماز اور دیگر جو ہے جو ہماری عبادات ہی فرائض نہیں ہیں، حقوق العباد بھی فرائض ہیں. اس کے حوالے سے جو ہماری اگر جو ہے صلہ رحمی اور مختلف معاملات میں اگر کمی کوتاہی ہے تو جو فرض ہیں، اس لیے آت ذی القربی حقہ، یہ نہیں کہا کہ قرابت دار کے اوپر کوئی احسان کرو، بلکہ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. تو جو اس کا حق ہے وہ ہمارا فرض ہے. تو اگر ہم اس کی بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ ہے کہ اجر اور ثواب، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہماری مجموعی طور پر معاشرتی زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی. آج جو ساری کی ساری جناب معمولی باتوں پر ناراضگیاں، اور وہ بھی برسا برس کی اور نسلوں تک کی، بچوں کو بھی یہ سبق دے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں فلاں سے جو ہے ان سے ہیں ہمارے رشتہ دار، لیکن تم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. کبھی بچے آپس میں کھیل رہے تو ان کو پکڑ کے باقاعدہ پٹائی ہو جاتی ہے کہ تم ان کے بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے. یہ ہے ہم جو اگلی نسل کو جو ہے تعلیم دے رہے ہیں. نہیں، اس کی بجائے ہمیں تو آگے بڑھ کر جو ہے یہ معاملات ان کو درستگی کی طرف جو ہے تو فرائض اپنے اور زیادہ مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اجر جو ہے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے. اب یہ ایک بات کے اندر جو ہے گویا کہ اس مہینے میں جو مجموعی روش ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری بیان ہوگی. دیکھیے صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو روک تھام کر بھی رکھنا ہے، ثابت قدم بھی رہنا ہے، جس بات کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے کوئی بھی ٹیمپٹیشن یا کوئی بھی خوف اس حق سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہ کرے. یہ سارے رویے، اسی لیے تو اگر آپ ریلیٹ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ اس مہینے میں اگر تمہارے ساتھ کوئی بد کلامی کرے، کوئی گالم گلوچ پر اتر آئے، کوئی اور معاملہ اس طرح کا، تو آگے سے کیا کہنا ہے؟ کیا ٹیٹ فار ٹیٹ ویسے جواب دینے؟ بلکہ جواب میں کیا کہنا ہے؟ انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں. یہ ہے صبر. اگر خدا نخواستہ کسی نے جو ہے گاڑی غلط اوورٹیک کر لی یا کوئی اور آپ کے ساتھ زیادتی کر دی اور آپ نے بھی اس کو جو ہے کھڑے ہو کے جواب میں اتنی سنا دی، تو پھر صبر کس بات پہ ہوا؟ صبر تو یہی ہے کہ انسان اس پہ ریئیکٹ کر سکتا ہو، ریٹیلیٹ کر سکتا ہو، لیکن اپنے آپ کو روک تھام کر رکھے. اس میں خاص طور پہ اس کی مشق اور مظاہرہ جو ہے ہر پہلو سے. اور یہ صبر آپ کو پتا ہے طاعت پر کاربند رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. معصیت اور گناہ میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، اس سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. دنیا میں بڑی کشش ہے، اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کریں کہ دنیا کی طرف اپنے توجہات کم اور اپنی روحانی بیٹری کو چارج کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اس کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ جو تیاری ہے، یہ جو ابھی ہمارے پاس کوئی ہفتہ 10 دن باقی ہیں، اس میں ہم اپنے سارے دنیاوی کام جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں جتنا پاسبل ہے. گھر میں کوئی ریپیئر ورک ہونے والا ہے، کوئی مینٹیننس کے کام ہے، کوئی اور دوسرے جو ہے جو سودا سلف لانا ہے، جو چیزیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں کیا اس کام کے لیے رہ گئی کہ مارکیٹوں میں جا کر بچوں کو کپڑے دلائے جائیں یا اپنے لیے کپڑے سلیکٹ کیے جائیں؟ کیا وہ کام آج نہیں ہو سکتے؟ یہ سارے پہلوؤں سے جب ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں گے تو تبھی اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہو سکیں گے. ورنہ، اور آپ دیکھیے کہ جن کو سمجھ ہے، ہمیں تو چونکہ ہمارا نظام پورا کا پورا ٹائم ٹیبل ہی الٹ کیا ہوا نا جی. گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی جب، یا ادروائز جو ہے اینول لیو لینی ہے تو کن دنوں میں لینی ہے کہ جب جو ہے وہ اپنا کوئی موسم اچھا ہو، کہیں بندہ آؤٹنگ کے لیے جا سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کا دین پڑھتے ہیں وہ چھٹی کس مہینے میں کرتے ہیں؟ شعبان میں ہی سے جو ان کی چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب وہ اپنی رمضان المبارک پورا کس لیے؟ اس لیے کہ اگر اس سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ آپشن ہے
کتنے ہیں جو یہ آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں کہ مجھے رمضان المبارک میں نیکیوں کو میکسیمائز کرنا ہے، اس لیے میں تو اس مہینے میں چھٹی کروں گا. کرنا چاہیے. یہ ہماری اگر ترجیح، ہماری پریفرنس اور پرائرٹی، لیکن چونکہ ہمارا پورا سسٹم ہی اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہم اس طرف سوچ کے بھی نہ آ سکیں، بلکہ الٹا وہ کاروباری حضرات اور سب کچھ جو ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے وہ نیکیوں کی لوٹ سیل تو بعد کی بات ہے، اصل میں جو لوٹ جو ہے پورے سال بھر کی کمائی ہے وہ اسی مہینے میں کرنی ہے. تو یہ ترجیحات یہاں کہا گیا ہے. یہ صبر جو ہے یہ اس میں بھی تو ہوگا نا. ایک نظر آ رہا ہے کہ جناب آخری عشرے کی راتیں ہیں، ادھر گاہکی بھی پورے زور پر ہے، ادھر نیکیوں کی سیل بھی پورے زور پر ہے. اب کون سی چیز اس کے اندر اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ اسے اپنے آپ کو روکنے کے لیے صبر، اور ہمارے تو اس کی بجائے شارٹ کٹ بھی ہے، مختلف شارٹ کٹ. 6 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، مقصد کیا ہے؟ آپ 3 دن میں 5 دن میں جو ہے اس سے فارغ ہو جائیں اور پھر جا کر جو ہے ساری رات بازار میں. سوچنے کی باتیں ہیں یہ. میں کسی کے نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن ہر شخص اپنے اندر جو ہے وہ جھانکے کہ میری نیت اور ارادہ کیا ہے اس میں. اگر یہ اس نیت اور ارادہ سے کر رہا ہوں تو کیا یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ پورا اتنی رحمتوں اور برکتوں کی جو نویدیں ہیں یہ اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہوں؟ بہت شہر الصبر. ان ساری ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک تھام کر رکھنے کا یہ مہینہ ہے. اگر واقعی یہ صبر کر لیا تو وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، تو صبر تو وہ چیز ہے جس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ کیا لفظ بولا میں نے ابھی آپ کے سامنے؟ جنت. ہم سارے جنت چاہتے ہیں جی، تو جنت کا نام لینے میں کیوں شرماتے ہیں؟ اب آپ سوچئے، پتا چلا کہ یہ تو جنت کو کمانے کا مہینہ ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطلوب معیار صبر ہے اس کا مظاہرہ کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کوئی شک تو ہو نہیں سکتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر کیا ہے؟ جنت. وشہر المواسات، اور یہ آپس کی ہمدردی اور دمسازی کا مہینہ. اور وہ کہتے ہیں نا جی، جوتا جسے کاٹتا ہے اسے اس کی تکلیف پتہ ہوتی ہے. عام دنوں میں تو ہمیں بھوک پیاس کس بلا کا نام ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جہاں بھوک لگی ماشاءاللہ فریج بھری پڑی ہے چیزوں سے، پیاس لگی تو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے موجود ہے. لیکن اب اللہ کا حکم سمجھ کر آن این ایوریج 15 گھنٹے جب بھوکے پیاسے رہنا پڑے نا، تو پھر عصر کے بعد اچھوں پر ذرا مسکنت طاری ہو ہی جایا کرتی ہے. اس لیے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں 40% سے زیادہ آبادی جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، جنہیں 2 وقت کی روٹی اور سالن کی عیاشی میسر نہیں ہے، ان کے ہاں کیا بھاؤ بیتتی ہے. تو ہمدردی اور دمسازی، فرسٹ ہینڈ فیلنگ جب انسان کو بھوک اور پیاس کی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے لیے تو پھر بھی یہ ایک ٹیسٹ تھا، میں تو افطار کے بعد پھر ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں. ان غریبوں کا کیا بنے گا جنہیں سرے سے یہ میسر ہی نہیں ہے، جو اگر چائے سے اور روٹی سے بھی جو ہے اگر سحری کر لیں تو بڑی جو ہے وہ غنیمت سمجھتے ہیں. تو یہ انسان کو جو ہے وہ ہمدردی اور دمسازی اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی کیسی جو ہے یونیورسل ریالٹی. اول تو چونکہ ہمارا تو تصور رزق ہے ہی کھانے پینے کی چیزوں تک محدود، اس پہلو سے بھی دیکھیں تو جتنی باقاعدگی سے ہر ایک کو اس کی ہمت اور حیثیت کے مطابق جو نعمتیں جتنی باقاعدگی سے سحر و افطار میں اس مہینے میں میسر ہوتی ہیں وہ عام دنوں میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بیگمات کے دل میں بھی ڈال دیتا. وہ بھی بیچاری روزانہ آپ کے لیے پکوڑے چاٹ اور یہ وہ سب کچھ جو ہے. باقی کسی مجھے بتائیے کوئی مہینہ جس میں آپ کو پورے جو ہے یہ باقاعدگی سے سب کچھ ملتا ہو. تو یہ تو ہے عام مادی رزق کا جو تصور ہے اس کی حد تک، لیکن رزق یہاں تک محدود نہیں ہے. جس رب نے ہمارے
جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق نازل فرمایا، اسی نے ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق نازل فرمایا قرآن مجید کی شکل میں۔ تو جو شخص اگر خدا نخواستہ سال بھر بھی اس روحانی رزق سے محروم رہا، اسے بھی کچھ نہ کچھ حصہ، رزق بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اور پھر یہ بھی جان لیجئے قرآن مجید کی سورہ طلاق کے مطابق اللہ کی جنت بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ تو بھائی یہاں تو رزق کے اضافے کا کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اپنے اپنے ذوق، اپنی اپنی جو ہے ہمت کہ آپ کس رزق کے حصول کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو بڑھوتری اور اضافوں کی گویا کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اس کے۔ اچھا، اسی کا ایک جو ہے مظہر آگے مزید فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جو کوئی اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو آتش جہنم سے چھڑانے کا ذریعہ بن جائے گا، وکان لہ مثل اجرہ، اور اس افطار کرانے والے کے لیے اس روزہ دار کے برابر اجر ہے، جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے اتنا اجر افطار کرانے والے کو ملے گا، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں سے کوئی کمی کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ وہ کچھ پرانے بزرگ جو کہیں افطاری پر بھی جائیں تو اپنی کھجور ساتھ رکھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں اجر کم نہ ہو جائے، تو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، دینے والے نے خود کہہ دیا ہے، اس کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی۔ قلنا یا رسول اللہ، اب دیکھیے چونکہ اس کے روایت اس خطبے کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مدینہ طیبہ کے باشندے نہیں تھے، سن آف دی سوائل نہیں تھے، وہ تو فارس ایران سے حق کی تلاش میں جو ہے وہ آئے تھے، اور فقراء صحابہ میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کہہ لیجیے دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے اس کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہاں پر کوئی سہولیات یا اس کے لیے نہیں، وہ تو اللہ کے دین کے حصول کے لیے وہاں پر تھے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ آ گیا تو انہیں بھی میسر ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقہ ہے تو ان کے ہاں بھی جو ہے یہ معاملہ۔ تو اس وقت ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ یہ جو اتنا اجر اور ثواب ہے یہ ہم جیسوں کو کیسے ہو سکے گا؟ تو سوال کیا، قلنا یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا یجد، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت تو نہیں پاتا ہے، ما یفطر بہ الصائم، کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ جہاں حالت یہ ہو کہ خود روزے کی افطاری کے لیے منتظر ہوں، وہاں دوسروں کی افطاری ہم کیسے کرا سکتے ہیں؟ تو ہمارا دین چونکہ صرف امیروں کا دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اجر اور ثواب اس شخص کو بھی دیتے ہیں، من فطر صائما علی مذقۃ لبن، جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے لسی کے چند گھونٹوں پر، او شربت من ماء، یا پانی کے ہی چند گھونٹوں پر، سادہ پانی سے جو روزہ افطار کرا دے گا اللہ اس کو بھی اس میں یہی اجر عطا فرمائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جی اس پر یہ اجر، اس وقت کے جو حالات تھے وہ پیش نظر رکھیے، وہاں یہ لگژری نہیں تھی کہ جناب آپ نے ٹیپ کھولی اور پانی آ گیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زرعی کثیر خرچ کر کے ایک کنواں جو ہے ان کے لیے کس یہودی سے پانی کا خریدا تھا۔ اب پانی وہاں سے لانا بھر کے، اب کوئی روزہ دار ہے جو بیچارہ دن بھر اپنی محنت مشقت کی،
افطاری کے لیے وہاں سے کوئی اپنے مشکیزے میں یا کسی چیز میں پانی لایا، اس میں کہیں سے کوئی دودھ تھوڑا سا مل گیا تو وہ ملا کے لسی بنا لی، اور اپنے گھر والوں کی افطاری انہوں نے ضرورت کی حد تک تھا، اتنے میں کوئی دوسرا ضرورت مند بھی آ گیا تو انہوں نے اس افطار میں اس کو بھی شریک کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے انہیں بھی وہی اجر ملے گا۔ اب یہ اگلا حصہ بھی سن لیجیے، پھر میں اس بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے، شربتن، ایسا مشروب پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ پھر اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ جو ساری روایت ہے اس میں روزہ دار کو افطار کرانے اور اس پر جو ہے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے سارے اجر و ثواب جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن جس پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ میں یہ ساری باتیں آئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ افطار اور جو آج کل ہمارے ہاں مروجہ کمرشل افطاریاں ہیں جو تعلقات کو بنانے کے لیے اور بزنس ڈیلنگز جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس میں تو دیکھیے ایک ضرورت مند کی ضرورت اس درجے میں بھی آپ نے پوری کر دی کہ آپ کے پاس صرف سادہ پانی تھا، آپ نے سادہ پانی میں شریک کر لیا تو وہ اجر مل گیا، اور اگر آپ نے کھانے میں اس کو شریک کر لیا تو اس پر یہ سارے اجر و ثواب۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو میں نے توجہ دلائی کہ جس ملک کے اندر 40% افراد جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، وہاں صرف کھاتے پیتوں کا آپس میں افطاریاں ایکسچینج کر لینا یہ اسپرٹ نہیں ہے۔ اسپرٹ یہ ہے کہ یہ جو محرومین ہیں ان کو بھی جو ہے ان تک، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب آپ اور میں افطاری کسی جگہ کریں گے اول تو ہم ان کو بلائیں گے نہیں، اور اگر فرض کیجئے ہم نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے دو چار کو بلا بھی لیا تو وہ بیچارے اپنے ہمت اور حیثیت اور اپنے بیک گراؤنڈ اور اپنے گیٹ اپ کی وجہ سے کوئی اس کے اندر جو ہے بھلے طریقے سے اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس میں تو مناسب یہ ہے کہ ایسے لوگوں تک جو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک دن کی افطاری کو دو چار فیملیوں کے لیے جو ہے وہ پورے مہینے کے راشن کا ذریعہ بن سکتی ہے، تو باقاعدہ ان تک عزت کے ساتھ ان کو ان کا یہ چیزیں ضرورت کی پہنچا دینا، جس سے وہ اپنی ایک دن نہیں بلکہ مہینے بھر میں جو ہے اپنی جو ہے سحری اور افطاری اطمینان سے کر سکیں، اور جب وہ گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر افطاری کریں گے تو وہ زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمیں اصل میں جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اور اس کی بجائے ہم اس قسم کی روایات سن کے کہ بھئی اتنا چونکہ اجر ہے تو بس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوست احباب آپس میں افطاری نہ کریں، وہ بھی کریں، لیکن وہ جس انداز سے آج ہو رہی ہے اس میں تو ہم اپنا اجر کم کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ نے یہ معاملہ کیا کہ جب افطاری کی ہے اور اس میں دوست احباب اور عزیز رشتہ دار، اب وہ کوئی بحریہ ٹاؤن میں رہ رہا ہے یا کہیں رہ رہا ہے، اس کو جو ہے سب کو بلایا کہ جی ہمارے یہاں افطاری ہے، جو وہاں سے چل کے آئے گا وہ بھی ٹریفک کے رش میں 1.5-2 گھنٹے آنے میں اور جانے میں لگائے گا، اور آپ جو ہے آخری وقت تک وہ جو وقت وہاں پر دعا کا ہے سحر سے افطار سے قبل کا، وہ سارا کس میں صرف ہو رہا ہوگا کہ جی انتظامات اور مہمانوں کو فلاں پہنچ گیا اور فلاں نہیں پہنچا اور اس کو فون کرو کہاں پہ پھنسا ہوا ہے اور کیا چکر ہے۔ تو بھائی کیا یہ مقصد تھا؟ ابھی تو ہم نے سمجھا کہ اس مہینے سے پہلے ہم نے ایسی ساری مصروفیات جو ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس میں اپنے آپ کو میکسیمائز کر سکیں۔ اگر دوست احباب کی افطاری ہو تو وہ بھی اول تو اس میں قریب کے لوگ، زیادہ دور والوں کو زحمت نہ دی جائے۔ سیکنڈلی اس میں بہت زیادہ تکلفات سے احتراز کیا جائے، اور افطار سے قبل تو بس کھجور پانی یا اور کوئی ناگزیر چیز اگر جو افطاری کے لیے ضروری ہے اتنی، جس کو کہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اذان اور نماز میں جو بہت زیادہ وقفہ دیا جاتا ہے وہ 10-12 منٹ کا ہوتا ہے۔ اب اس 10-12 منٹ میں آپ نے افطاری بھی کرنی ہے، مسجد بھی اگر گھر سے 2-4-5 منٹ کے فاصلے پر وہاں بھی پہنچنا ہے، اور اس خیال سے کہ جناب ہم چونکہ ابھی کہ جناب یہاں چونکہ ہم نے چادریں بچھا دی ہیں تو اب نماز یہیں پہ ہو جائے گی، تو یہ جو طریقہ ہے یہ مسجد کی نماز کو
ایسی افطاریوں کی کاسٹ پر مس کرنا یہ ڈیزائربل نہیں ہے، بلکہ صاحب خانہ کو انتظام یہ کرنا چاہیے کہ افطاری ہو پہلے صرف جیسے میں عرض کیا جو بھی پانی اور جو ہے کھجور اور جو کوئی اور اگر ناگزیر چیز ہے تو یہ ہو، اور سب کو بتایا جائے کہ جی آپ یہ افطار کر کے اور ہم سب مسجد جائیں گے، وہاں پر نماز باجماعت ادا کریں گے، اور نماز کے بعد جو بھی طعام وغیرہ کا سلسلہ ہے جو کچھ باقی لوازمات ہیں، لیکن وہ بھی میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اگر پرتکلف ہوں گے تو پتہ چلا کہ نماز کے بعد آ کر بھی پہلے تو ان سے جو ہے وہ یعنی پیٹ بھرنے میں ہی ہم نے سارا وقت لگا دیا، اور پھر اس کے بعد تراویح میں جو ہے اللہ معاف کرے جب اتنا اوور لوڈ ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے تراویح کے اندر ڈکارے بھی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے یہ۔ تو ان سب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے میں صرف سورہ صاد کی آخری آیت کا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ قل ما انا من المتکلفین، کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے، یہ جو ہمارے ہاں لمبا چوڑا تکلفات کا سلسلہ، آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں جو خواتین خانہ ہیں ان کا آدھے سے زیادہ دن ان کی تیاری میں گزرا، وہ بیچاری ابھی آخری وقت تک جو ہے اسی چکر میں، اور پھر اس کے بعد آپ اور پھر بعد میں ان چیزوں کو سمیٹنا اور کرنا۔ تو ان چیزوں کو جو اس کا مقام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریقہ اور عمل ہے وہیں تک محدود رکھا ہے، اتنا ایکسپینڈ کر کے کہ جی چونکہ اس میں فلاں وی آئی پی آ رہے ہیں، فلاں وی آئی پی آ رہے ہیں، تو اس لیے اہتمام بھی اتنے ہوں کہ پتہ چلے کہ جی ہاں جی بڑی پرتکلف افطاری ہوئی تھی۔ یہ دین کی اسپرٹ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے اوقات، قیمتی اوقات جو ہے ان کو ضائع کریں۔ اس سے آگے فرمایا وہ شہر اولہ رحمت، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ یا پہلا عشرۂ رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کے حصول کا جو ہے حصہ ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ یا آخری حصہ آتش جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کرے گا، غفر اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دے گا، وآتقہ من النار، اور اسے آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ بھی پتہ چلا کہ اس مہینے میں جو میں نے ابھی پوری آپ کو تفصیل بتائی ہے، اگر تو ہم اپنے یہ سارے کے سارے اضافی کام کم کریں گے تو تبھی اپنے ماتحتوں کو بھی کوئی رخصت دے سکیں گے، ورنہ یہ جو میں نے آپ کو پورے حال بتایا ہے کہ اگر اتنی پرتکلف افطاری کے نتیجے میں جو بیچارے گھر میں کام کرنے والے یا کام کرنے والیاں ہیں ان کے کام میں تخفیف ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ تو آپ سوچیں، پکار کر کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور ہم نے اس کے برعکس رویے کیا اختیار کر رکھے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے جو اندر جو نیکیوں کو میکسیمائز کرنے کی اپرچونٹیز ہیں ان کو اویل کرنے کے لیے ہمیں اپنی دنیاوی کام اور دنیاوی مصروفیات، ان کو اگر بہت ہی زیادہ ایسے پرتکلف دعوتوں کی ضرورت ہے تو وہ ابھی چند دن باقی ہیں ان کے اندر کر لی جائیں، لیکن اس موقع پر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات، صلاحیتیں، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی ان عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ خود بھی فائدہ اٹھانا، مخلوق خدا کو بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے ان کے فائدہ اور ان تک بھی یہ ساری باتیں جو ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی، دمسازی، صبر، اپنے آپ کو روک تھام کر رکھنا، یہ وہ کام ہے جو کہ ہمارے کرنے کے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کو بھی خدا نخواستہ جیسے باقی 11 مہینے ہیں روایتی طریقوں سے اوقات کا ضیاع، اب ایسے بھی لوگ ہیں روزہ رکھ کر باقاعدہ جو ہے وہ چینل بدلے جا رہے ہیں وقت گزارنے کے لیے، تو سوچئے یہ کیا روزہ اس مقصد کے لیے اللہ نے فرض کیا تھا کہ جناب وہاں پر ٹو کل دی ٹائم جو ہے، اس ٹائم کو تو میکسیمائز کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیدی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ صرف یہ ہے کہ یہ بابرکت گھڑیاں اللہ نصیب فرمائے، بلکہ ان سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔